بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک دن اذان کی آواز ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان ابا بکر رجل نصیف، ابو بکر جو ہے نرم دل آدمی ہے۔ اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، جب آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو یہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس بات کو حکم دیا، فأعادوا له فأعاد الثالثہ، پھر آپ نے تیسری دفعہ آپ نے اس آرڈر کو دہرایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنا صواحب یوسف، تم جو ہے یوسف علیہ السلام کی ہم نشیں عورتیں معلوم ہوتی ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ فخرج ابو بکر فصلی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کوئی ہلکا پن محسوس کیا۔ فخرج یحاذی بین رجلین کأنی انظر رجلیہ یخطان من الوجع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں سے سہارا لے کر ان کے سہارے پر چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاؤں گھسٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ نماز با جماعت کا اتنا اہتمام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، تو کیا ہم بھی نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیماری میں گھسٹتے ہوئے دو آدمیوں کا سہارا لے کر نماز با جماعت کی طرف جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے صحت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نماز با جماعت جو ہے وہ لازم ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مصلی پر کھڑا کیا جس مصلی پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تھے اہل ایمان کو۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صحابہ کرام کا امام مقرر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے ارشاد فرمایا ان مکانک، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ اس کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت کرا رہے تھے۔ وہ ابو بکر جو ہے وہ ابو بکر یصلی بصلاۃہ والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہ ایک منظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر کا۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔